الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محبوب خدا تواب، نبوت کے آفتاب، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایما رجل کسب مالا من حلال، جو شخص حلال مال کمائے، فاطعم نفسہ او کساہا، پھر خود کھائے یا پہنے، فمن دونہ من خلق اللہ، یا اللہ عز و جل کی مخلوق میں سے کسی کو کھلائے یا پہنائے یعنی صدقہ کرے، فإن لہ زکاہ، تو یہ اس کے لیے زکات ہے۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ، اور جس شخص کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی دعا میں یہ درود پاک پڑھ لیا کرے، اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات فإن لہ زکاہ، بے شک یہ درود اس کے لیے زکات ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ حدیث پاک میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 کسب حلال، نمبر 2 صدقہ، نمبر 3 درود پاک۔ کسب حلال کی تعریف یہ ہے کہ محنت و مشقت کر کے اپنے ہاتھ سے جو رزق کمایا جائے اسے کسب حلال کہا جاتا ہے۔ حلال روزی میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور حدیث پاک کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں۔ چنانچہ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، راحت قلب ناشاد محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ، سب سے بہتر وہ کھانا ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے، وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاؤُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور بے شک اللہ عز و جل کے نبی داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنی دستکاری یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ نیز ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، تمہارے کھانوں میں پاکیزہ کھانا وہ ہے جو تمہاری محنت کی کمائی کا ہو۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جائز ذرائع آمدنی اختیار کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کے لیے بقدر ضرورت مال کمانے میں کوئی قباحت نہیں، مگر یہ خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہماری حلال روزی میں حرام کی آمیزش ہرگز نہ ہونے پائے، ورنہ بڑی حسرت ہوگی۔ یاد رکھیے کہ بندہ جب جانب قبرستان سدھارتا ہے تو دنیا میں اپنے اہل و عیال کی محبت میں اندھا ہو کر ان کی خاطر جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر کمائے ہوئے مال پر ملال کرتے ہوئے لوگوں کو جو نصیحت کرتا ہے اسے بیان کرتے ہوئے ہادی راہ نجات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا اور اس کا نفع
ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے، پس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو یعنی عبرت حاصل کرو۔ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ منقول ہے کہ جب انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ پڑتا ہے تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر اس وقت تک لعنت کرتا ہے جب تک کہ وہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں رہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ میرے مدی چینل کے ناظرین، مذکورہ حدیث شریف میں صدقے کا تذکرہ بھی ہے، جیسا کہ خلق رہبر، شافع محشر، محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے حلال مال کمایا اور مخلوق خدا میں سے کسی کو کھلایا یا پہنایا تو وہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے۔ میرے مدی چینل کے ناظرین، قرآن پاک اور احادیث کریمہ میں جا بجا صدقے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی کنیز فضہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئے، ان حضرات نے ان کی صحت پر 3 روزوں کی نذر مانی، اللہ عز و جل نے صحت دی، نذر کی وفا کا وقت آیا، یعنی جب نذر کا پورا ہونے کا وقت آیا، سب صاحبوں نے روزے رکھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک یہودی سے 3 سا ایک پیمانے کو کہتے ہیں جو شریف لائے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سا 3 دن پکا لیا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھیں تو 1 روز مسکین، 1 روز یتیم اور 1 روز اسیر آیا۔ 3 روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کو ان حضرات کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس نے انہیں جنت کا حقدار قرار دیتے ہوئے ان کی بابت ارشاد فرمایا، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے سلے میں دیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدی چینل کے ناظرین، صدقہ و خیرات ڈھیروں برکات کے ساتھ ساتھ آفات و بلیات سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پے کرے حسن و جمال کا فرمانے رحمت نشان ہے، تصدقوا ودواؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوع کیا کرو۔ فإن الصدقة تدفع عن الأرض والأمراض، بے شک صدقہ حادثوں اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے۔ وہی زیادۃ فی اعمالکم وحسناتکم، اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مذکورہ حدیث شریف میں تیسری چیز جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ ہے حبیب مکرم، محبوب رب اکرم، نبی معظم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات محترم پر درود پاک پڑھنا کہ اگر کوئی شخص اس قدر مفلس و نادار ہے کہ اس کے پاس اپنی حاجت سے زائد مال نہیں جسے وہ راہ خداوندی عز و جل میں صدقہ کرے تو اسے چاہیے کہ غم نہ کرے بلکہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پے کرے جود و سخاوت، سراپا رحمت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھ لیا کرے کہ اس کا یہ درود پاک پڑھنا ہی انشاءاللہ عز و جل مال صدقہ کرنے کے مترادف ہوگا، جیسا کہ بیان کردہ حدیث پاک میں صدقہ کرنے والے اور درود شریف پڑھنے والے دونوں کے حق میں سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، فإن له زکاۃ، تو بے شک یہ اس کے لیے زکات ہے۔ یوں بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا ایک عظیم عبادت اور باعث سعادت بھی ہے۔ بزرگوں نے درود شریف پڑھنے کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات طیبہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ کریم، رحیم اور شفیق ہے، اور حبیب خدا تاجدار انبیاء سرور ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مومنوں پر سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ اس لیے اس محسن اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کے شکریہ کے طور پر ہم پر درود پاک پڑھنا مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ سخاوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پیروی کر کے اس کا قرب حاصل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق کو ادا کرنا ہے۔ بعض بزرگوں نے مزید فرمایا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہماری طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کی بلندی کی سفارش نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم جیسے ناقص بندے آپ جیسی کامل و اکمل ذات بابرکت کے لیے شفاعت نہیں کر سکتے، لیکن حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بے پناہ احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے دوزخ سے نجات، جنت میں دخول، آسان ترین اسباب کے ذریعے کامیابی کے حصول، ہر طرف سے سعادت کے حصول اور بلند مرتبوں اور عظیم فضیلتوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کا بدلہ چکانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہم چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ چکانے سے عاجز تھے تو اس نے درود شریف پڑھنے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی تاکہ ہمارے پڑھے ہوئے درود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ چنانچہ ابو محمد فرماتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا نفع حقیقت میں تیری طرف لوٹتا ہے، گویا تو اپنے لیے ہی دعا کر رہا ہے، جیسا کہ حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد یصلی علی صلاۃ الا رد بها ملک، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے، حتی یجیء بها وجہ الرحمن، اور رحمان عز و جل کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اذهبوا بها الى قبر عبدی، اس درود پاک کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، تستغفر لقائلها وتقر بها عینه، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانے اور اس کے ذریعے اپنی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان درود و سلام،
السلام صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله